फिर उनकी जिंदगी इसके बाद एक नए मोड़ में दाखिल होती है। वो क्या है? आयत नंबर 7 से 21 तक तिलावत सुनिए। लक़द कान फी यूसुफ व इख्वतिही आयातुन लिस्साइलीन इज़ क़ालू लयूसुफ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उस्बतुन इन्न अबाना लफ़ी ضलालिन मुबीन اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب
حقیقت یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں تھیں. جب انہوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں، بے شک ہمارے والد واضح بھول میں ہیں. یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی اور سرزمین میں پھینک آؤ تاکہ تمہارے والد کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ اسے اٹھا لے گا. انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، کیا ہے آپ کو کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، جبکہ ہم تو اس کے بہت خیر خواہ ہیں. کل آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ خوب کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور بے شک ہم اس کی خوب حفاظت کرنے والے ہیں. اس نے کہا مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم اسے مجھ سے دور لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. انہوں نے کہا کہ اگر اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں تب تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں ہوں گے. پھر وہ اسے ساتھ لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ وہ اسے اندھے کنویں کی تہ میں ڈال دیں گے، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تم ضرور انہیں ایک دن ان کے اس کام کے بارے میں آگاہ کرو گے جبکہ وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے. اور عشاء کے وقت وہ سب روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے، کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، ہم تو دوڑ کا مقابلہ کرتے ہوئے دور چلے گئے اور ہم یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ تو ہم پر یقین کرنے والے نہیں خواہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں. اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا لائے. یعقوب نے کہا بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک برے کام کو اچھا کر دکھایا ہے، تو اب صبر ہی اچھا ہے، اور اس پر جو تم بیان کر رہے ہو اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے. اور ایک قافلہ وہاں آ نکلا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا کنویں پر بھیجا، تو جو ہی اس نے اپنا ڈول ڈالا بولا واہ خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے. اور انہوں نے اسے سامان تجارت سمجھ کر چھپا لیا، اور اللہ اسے خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے. اور انہوں نے اسے بہت کم قیمت پر چند گنے چنے درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ یوسف کے بارے میں بہت بے رغبت تھے. اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا اپنی بیوی سے کہنے لگا اسے عزت اور احترام کی جگہ دو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. اور یوں ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں ٹھکانہ دیا، اور تاکہ ہم اسے باتوں کی حقیقت سکھا دیں. اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. ان آیات میں چند ایسے سبق ہیں اور حکمتیں ہیں جن پر غور کرنا ضروری ہے. پہلی بات یہ کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے کچھ نشانیاں ہیں. یہاں سوال کرنے والے کون ہیں؟ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا وطن تو شام تھا، تو بنی اسرائیل مصر میں کیسے آباد ہو گئے؟ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون سے انہیں نجات ملی. اس پر یہ سورت اتری اور فرمایا کہ سوال کرنے والوں کے لیے اس قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں. اس قصے میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف معاملات بڑھتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ واقعات تبدیل ہو رہے ہیں، اور پھر تبدیل ہوتے ہوئے واقعات میں انسان کی زندگی جس طرح موڑ کھاتی رہتی ہے، اور انسان زندگی کے مختلف جو سٹیجز ہیں ان سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتا ہے. بعض اوقات ایک آزمائش سے دوسری آزمائش تک، کبھی آزمائش سے نکل کر احسان کی طرف، کبھی ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام غلامی سے عزت اور بادشاہت کی طرف، یعنی کہاں اپنے پیارے والد سے جدائی، اپنے گھر سے جدائی، اپنے وطن سے جدائی، اور پھر کس طرح جدائی کے بعد ایک ایسے مقام پہ پہنچ کر جب یوسف علیہ السلام انتہائی کامیاب ترین انسان تھے وہاں دوبارہ ملاپ، اور پھر غم اور پریشانی ایک کے بعد ایک آئی، لیکن اس کے بعد وہ مسرت اور خوشی سے بدل گئی. پھر خوشحالی سے قحط سالی کی طرف، اور قحط سالی سے خوشحالی کی طرف، تنگی سے فراخی کی طرف، اور اسی طرح کی بہت سی تبدیلیاں ہم اس قصے کے اندر دیکھیں گے، جس سے سب سے بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، کبھی اس میں خوشیاں ملتی ہیں اور کبھی اس میں تکلیف دہ دور آ جاتے ہیں، کبھی ڈپ آ جاتے ہیں، کبھی انسان بہت اپنے آپ کو اچھا فیل کرتا ہے اور کبھی انسان اپنے آپ کو بہت ڈاؤن فیل کرتا ہے. تو جب اچھی حالت ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر زبان سے بھی اور عمل سے بھی. اور جب تکلیف دہ حالت ہو، دل کے اوپر کوئی پریشانی اور بوجھ ہو، تو انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، ایک دم غصے میں نہیں آنا چاہیے، فرسٹریشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے، انگزائٹی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس وقت کو
اچھے طریقے سے صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ گزار لینا چاہیے، اس امید پر کہ ہر رات کے بعد ایک دن بھی آتا ہے۔ یہاں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جو اعتراض تھا یوسف علیہ السلام پر، وہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی، اور اس کی سزا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دینا چاہی۔ اب اگر کسی بچے کو ماں باپ چاہتے ہیں تو اس میں بچے کا کیا قصور ہوتا ہے؟ بچے کا تو کوئی جرم نہیں، لیکن اپنے والد کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ ہاں، اعتراض ضرور کرتے تھے، شکوہ ضرور کرتے تھے کہ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، کہ یوسف اور اس کا بھائی جو ہیں، جو دونوں ایک ماں سے بچے تھے، باقی ستیلے تھے، تو یہ ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیوں زیادہ پیارے تھے؟ ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین سب بھائیوں سے چھوٹے تھے، اور والدین کو عموماً چھوٹی اولاد سے بہت پیار ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے اندر جو خوبیاں تھیں وہ دوسرے بھائیوں میں نہیں تھیں، تو ماں باپ ان بچوں کی طرف نیچرلی زیادہ انکلائن ہو جاتے ہیں جو ان کا خیال رکھتے ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جن کے اندر زیادہ اچھی کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ تیسری بات یہ کہ یوسف علیہ السلام انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل بھی تھے، اور اپنے والد کا بہت ادب اور احترام کرنے والے تھے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا اور جبریل علیہ السلام ہمیں تیسرے آسمان تک لے گئے، یعنی پہلے پر گئے، دوسرے پہ گئے، پھر تیسرے پہ چلے گئے۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلایا تو پوچھا گیا، آپ کون ہیں؟ کہا جبریل ہوں۔ کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا ان کے پاس کیا پیغام بھیجا گیا تھا؟ کہا گیا ہاں، پیغام گیا تھا۔ اس پر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، وہ ایسے تھے کہ انسانوں کا آدھا حسن ان کو ملا تھا، یعنی اگر سارے انسانوں کا حسن جمع کر لیا جائے تو آدھا حصہ یوسف علیہ السلام کے حصے میں آیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ بھائیوں کو اس بات پہ ناراضگی تھی کہ یوسف ہمارے لیے رکاوٹ ہیں باپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں، ہم ایک پورا گروہ ہیں، ہم 10 ہیں، وہ تو 2 ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ بھی اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے اور والد کی توجہ حاصل کرتے۔ اس کے برعکس انہوں نے دھونس دھاندلی سے کام لیا اور کہا کہ والد کی بہت سری غلطی ہے کہ وہ ایک بچے کو زیادہ پیار کر رہے ہیں۔ حل کیا نکالا انہوں نے؟ حل یہ نکالا، اقتلوا یوسف، یوسف کو ہی قتل کر دو۔ حالانکہ ان کا کیا قصور تھا کہ وہ پیارے تھے، لیکن حسد کہاں تک انسان کو لے جاتا ہے۔ وہ بھی پیغمبر کی اولاد تھے، وہ بھی مسلمان تھے، لیکن بعض اوقات انسان غصے کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے ایسے قدم اٹھا لیتا ہے جو اس کے شایان شان نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیے کہ بعض اوقات غیرت کھانے والوں کو نقصان دیتی ہے اور نقصان پہنچانے اور ایذا پہنچانے کی طرف لے جاتی ہے۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی سے غیرت کھائی تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو تکلیف دینے کی کوشش کی، اور ان کے حسد نے انہیں بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا۔ حسد کیسی چیز ہے کہ جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کروا دیتا ہے، اور باپ کی نظر میں پیارا ہونا، محبوب ہونا اتنا بڑا جرم بن گیا کہ جس کی وجہ سے قتل معمولی ہو گیا، یعنی جو جرم نہیں تھا وہ جرم بنا دیا، اور جو جرم تھا وہ جرم نہیں رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں بھی جب آپس میں حسد ہوا تھا تو پھر کیا نتیجہ نکلا اس حسد میں؟ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، اور دنیا میں یہ پہلا قتل تھا۔ تو انسان بعض اوقات اپنے ہی گناہوں کی نحوست میں پڑھ کر اور گناہ کرنے لگتا ہے۔ حسد کرنا ایک گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے دل کو صاف کرنا چاہیے، تزکیہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر انسان اس کو سینے سے لگائے رکھتا ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اور بھی گناہ گھسیٹ لاتا ہے۔ یہی حال ہوا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کہ جب انہوں نے باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالنے کا ارادہ کیا تو اس کے نتیجے میں اور بھی کئی گناہ کر ڈالے۔ انہیں جھوٹ بولنا پڑا، والد کو دھوکہ دے کے اپنے بھائی کو لے گئے، جہاں جا کر انہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا۔ تو یاد رکھیے، برائی برائی کو دعوت دیتی ہے، یہ بھی کی ورڈ ہے۔ نیکی نیکی کو کھینچ لاتی ہے۔ آپ ایک نیکی کریں گے، آپ کو خوشی ملے گی، اس کے نتیجے میں آپ کو ایک اور نیکی کا موقع مل جائے گا، اس کی وجہ سے وہ نیکی کے اوپر نیکی بلڈ ہو جائے گی، تو پھر ایک اور نیکی آپ کریں گے، لہٰذا نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتا چلے کہ ہماری نیکیاں قبول ہو گئی؟ جیسے اب عشرہ ذوالحجہ گزرا ہے، ہم نے روزے رکھے، صدقہ خیرات کیا، قرآن پڑھا اور نیکیاں کی، صلہ رحمی وغیرہ کی، جو بھی اللہ نے توفیق دی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ نیکیاں ہم سے ہوئیں، لیکن
کیسے پتہ چلے وہ قبول ہوئی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر اس عشرے کے گزرنے کے بعد بھی نیکیوں پر استقامت رہی، قرآن پڑھنے کا سلسلہ جاری رہا، نفل زندگی میں شامل رہے، سنت مؤکدہ اگر پڑھی ان دنوں میں تو وہ بعد میں بھی جاری رہی، تو جب نیکی کرنے کے بعد وہ نیکی عادت بنتی جائے، یعنی ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، تو سمجھے کہ آغاز والی نیکی قبول ہو گئی. کیونکہ انسان کے اندر استقامت سب سے مشکل چیز ہے. کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بھی بڑی چیز ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں شخص 20 سال سے یہ نیک کام کرتا آ رہا ہے تو سمجھو کہ اس کو کرامت مل گئی ہے، یعنی اللہ نے اس کو عزت دے دی ہے. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک نیک کام شروع کرتے ہیں، 2 دن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارا دل بھر جاتا ہے، پھر ہم اس کو چھوڑ کے کچھ اور کرنے لگتے ہیں، پھر وہ چھوڑ کے کچھ اور کرنے لگتے ہیں. یہ چیز انسان کے لیے زندگی میں سب سے زیادہ نقصان دہ ہے. کیونکہ جس انسان کی زندگی میں کنسسٹنسی نہیں ہوتی، جس انسان کی زندگی میں اسٹیڈ فاسٹنس نہیں ہوتی، وہ انسان پھر کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا. کیونکہ وہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے، کبھی کچھ کر لیا، کبھی کچھ کر لیا، کبھی کچھ. اس سے انسان کا نفس تو خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ہی کام کرتے کرتے کیا ہوتا ہے، انسان ذرا بور ہونے لگ جاتا ہے، تھک جاتا ہے. ایسی صورت میں انسان چاہتا ہے کہ کوئی ورائٹی ہو، کوئی اور چیز ہو. ایک ہی کھانا کھائیں آپ تو روز تھک جاتے ہیں، تو اسی طرح کوئی بھی اچھا کام آپ روز کرنے لگے تو آپ تھک جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اسی کے اندر کوئی ورائٹی پیدا کر لیں، لیکن نیک کام نہیں چھوڑیں. اور یاد رکھیے کہ لوگوں کی خیر اسی میں ہے کہ وہ حسد سے بچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، قطع رحمی نہ کرو، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کی امتوں کی بیماری تمہارے اندر سرایت کر گئی، اور وہ ہے حسد اور بغض، جو مونڈ دینے والی ہے، اریز کر دینے والی ہے. اس سے مراد بالوں کو موڑنا نہیں، دین کو موڑنا. یعنی جس گھر میں، جس رشتے میں حسد اور بغض آ جائے، حسد تو حسد ہے نا، جالسی، اور بغض یہ کہ نفرت دل میں رکھ کے معاملے کیے جائیں، وہاں پر پھر دین باقی نہیں رہتا. کیونکہ پھر انسان کا دل ہی پاک نہیں رہتا، نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا، تو پھر دین کس چیز کا؟ صرف ظاہری لبادہ اوڑھنے کا نام دین نہیں ہے. دین تو اندر سے شروع ہوتا ہے اور باہر آتا ہے. جیسے ایک درخت اندر بیج ڈالتے ہیں تو پھر وہ درخت بنتا ہے، تو صرف اوپر نظر جو آتا ہے وہ درخت نہیں ہوتا، اتنا ہی وہ نیچے بھی ہوتا ہے. تو کچھ انسان ہوتے ہیں وہ اپنا ظاہر تو بڑا پاک صاف کر لیتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہن لیتے ہیں، حجاب پہن لیتے ہیں، جلباب پہن لیتے ہیں، اور ظاہری اعمال کے اوپر بڑی توجہ کرنے لگتے ہیں، لیکن دل ان کے بغض سے، حسد سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے دیندار لوگ بھی ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے سے ہی غافل ہوتے ہیں، ان کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو جب بھی دین والوں سے آپ کے دل میں کوئی نفرت آئے، کوئی حسد آئے، کوئی برے گمان آئے، تو سوچئے کہ خرابی میرے اپنے اندر ہے، مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے، مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے. تو دوسروں کی فکر چھوڑ کر اپنی فکر میں پڑ جائیں، اور ظاہر کو تو قائم رکھیں لیکن باطن کے اوپر توجہ زیادہ کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا بہترین انسان صاف دل والا اور زبان کا سچا ہوتا ہے. کسی نے پوچھا صاف دل والا کون ہے؟ فرمایا پرہیزگار، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ حسد ہو. پوچھا گیا اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا جو دنیا کو برا سمجھتا اور آخرت کو پسند کرتا ہو، یعنی دنیا میں نہ کھو جائے. اور پھر آپ دیکھیے کہ سب سے خوبصورت مقام جنت اسی کو ملے گا جس کے اندر حسد نہیں. کیونکہ اگر حسد لے کے آپ جنت میں بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی خوش نہیں رہ سکیں گے. حاسد کو اچھی سے اچھی نعمت مل جائے، اس کی زندگی میں خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کس کو کیا مل گیا، اور وہ اسی پہ روتا ہے پھر. لیکن جو شخص اپنی نعمتوں کو دیکھتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ شکر اس کے اپنے دل کو بھی خوش رکھتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی خوشی کا باعث بنتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ان بھائیوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دو اور اس کے بعد تم نیک بن جانا. یہ بھی ایک ڈائلیما ہے. بہت سارے لوگ اسی طرح سوچتے ہیں ابھی تو یہ کر لو نا، پھر بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں حج کر لیں گے. تو ایسی نیت بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان انسان کو ایسی چیزیں خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. اب یہ بھائی آپس میں مشورہ ہی کر رہے تھے تو ایک بھائی نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو. ہاں اگر تم اس کو باپ سے دور کرنا چاہتے ہو تو جا کے اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آئے گا قافلہ اس کو اٹھا کے لے جائے گا، تمہاری جان چھوٹ جائے گی، تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا. قتل نہ کرو کیونکہ قتل بڑا گناہ ہے. یعنی بڑے گناہ کو چھوڑ کر چھوٹا کر لو. یعنی نہی عن المنکر تو یہ ہے نا کہ اس کو قتل نہ کرو، اس کو اپنے گھر میں رہنے دو، اس کو باپ اس سے محبت کرتا، باپ کو تکلیف ہوگی، باپ کو تکلیف نہ دو، نہیں یہ نصیحت نہیں کی. اب انہوں نے پلاٹنگ کی، چال چلی، سازش کھیلی کہ باپ سے اب کس طرح منوا کے یوسف کو اپنے ساتھ جنگل میں لے جائیں اور ان کو پھینک کے آ جائیں. کہتے ہیں ابا جان آپ تو ہم پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرتے، وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں اتو واری پینا. تو
آپ تو ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے. یعنی یہ کہاں سے پتا چلا کہ تم بھروسہ نہیں کرتے؟ تاکہ دوسرا پھر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہے نہیں میں بھروسہ کرتا ہوں، بتاؤ تو صحیح کیا کرنا ہے. جیسے بچے کہتے ہیں آپ تو ہمیں کچھ دیتے ہی نہیں، تو آپ کہتے ہیں اچھا میں اب کیا دوں ان کو کہ یہ کہیں کہ آپ ہمیں دیتے ہیں. تو یہ بھی کام نکلوانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں آپ ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، یوسف کے بارے میں بھروسہ نہیں کرتے، ہم تو اس کے بڑے ہی خیر خواہ ہیں. اب دیکھیے کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں. ادھر قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں، کنویں میں پھینکنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ادھر کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں. یہ کون سی خیر خواہی ہے؟ کیسے شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے کہ برے کام کو مزین کر دیتا ہے. یہ پڑھتے ہیں نا آپ قرآن میں کہ زین لہم الشیطان واعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے. تو یہ ہوتا ہے مزین کرنا کہ برائی خوبصورت نظر آنے لگے اور اپنی برائی کو اچھا بنا کے پیش کرے. انسان کہنے لگے آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ کچھ چر چگ لے، پکنک پہ جاتے ہیں اور ہم اس کی بڑی اچھی حفاظت کریں گے. اس کا بھی کوئی پلان نہیں. ایک اور جھوٹ. اب والد کہتے ہیں انی لیحزننی ان تذهبوا بی. چھٹی اس ہوتی ہے نا انسان کی. وہ خبردار کر رہی تھی اور ظاہر ہے کہ ان کی بات کے سٹائل سے بھی، ان کی آنکھوں کے اندر جو حسد چھپا ہوا تھا اس سے بھی ان کو پتا چل رہا تھا کہ جو فیشل ایکسپریشن ہوتے ہیں وہ بہت کچھ بتا دیتے ہیں انسان کو، جو اگر کوئی عقل رکھتا ہو. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ میرا نہیں دل چاہتا کہ تم ساتھ لے جاؤ، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی بھیڑیا نہ اس کو کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو، کیونکہ چھوٹے تھے ابھی. تو انہوں نے کہا اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے تو یہ تو بڑی نقصان کی بات ہے، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہے، ہم بھیڑیوں کو کیسے کھانے دیں گے. اب اس کو وہ کسی نہ کسی طرح بہلا پسلا کے ساتھ لے یوسف علیہ السلام کو، اور سارے اس بات پہ متفق ہو گئے. وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ. اس بات پہ سب کا اتفاق ہو گیا کہ اب قتل نہیں کریں گے، ہم کنویں میں پھینکیں گے. اب پھینک دیا انہوں نے. اب جو ہی انہوں نے کنویں میں پھینکا، تہہ تک پہنچے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر وحی نازل کی. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ایک دن آئے گا کہ جب تم انہیں ان کی اس حرکت کے بارے میں بتاؤ گے جبکہ یہ شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے. یعنی یوسف علیہ السلام کے دل پر سکینت نازل کر ان کو الہام کر دیا گیا کہ دس از ناٹ اینڈ آف دا لائف. ہم سب بھی جو اپنے آپ کو کسی غم کے کنویں میں دیکھتے ہیں کہ نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں. کنویں سے نکلنا آسان ہے؟ کوئی رسی پھینکے اس سے پکڑ کے نکلنا بھی بڑا مشکل ہے. کہاں یہ کہ انسان خود سے نکلے، نو وے. لیکن جب اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ جس کو بچانا چاہتا ہے اس کو کنویں سے بھی نکلوا دیتا ہے. تکلیف اور غم میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی ڈھارس بندھاتا ہے اور وہ استقامت پر رہتے ہیں، اللہ سے بدگمان نہیں ہوتے، ناراض نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو بھی ڈھیل دیتا ہے. بعض اوقات لوگ ہم پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور ظلم کی رات طویل ہو جاتی ہے، لیکن دوسری طرف اہل ایمان کے دلوں پہ سکینت اور بشارت بھی آتی ہے. اگر وہ نہیں آ رہی نا، بہت انگزائٹی ہے، بہت ڈپریشن ہے، بہت پریشانی، تو کیا کریں؟ ایمان کو مضبوط کرنا شروع کر دیں، کیونکہ کان حقا علینا نصر المؤمنین. ہم پر حق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے ذمے ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. تو اگر مدد نہیں آ رہی، دل ٹوٹا جا رہا ہے، دل پریشان ہے، تو وہ کام کریں جس سے ایمان بڑھے. جب ایمان مضبوط ہوگا تو بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جائے گی. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. اب اپنے والد کے پاس رات کے وقت واپس آتے ہیں اندھیرے میں، روتے دھوتے جھوٹے آنسو لے کر. مجرم عموماً رات کو جرم کیا کرتے ہیں. دن کی روشنی میں باپ کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ چہرے کے تاثرات سے جان لیں گے کہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے. زبان کا لڑکھڑانا بھی بہت کچھ بتا دیتا ہے. لہٰذا وہ عشاء کے وقت واپس آئے تاکہ اپنے جرم کو چھپا سکیں. لیکن اہل بصیرت معاملے کی تہہ تک پہنچ ہی جاتے ہیں. کتنی بھی کوئی اداکاری کرے، ایکٹنگ کرے، لیکن جن کو اللہ نے دل کی آنکھیں دی ہوتی ہیں وہ دوسروں کو جھوٹ پہچان لیتے ہیں. یہی حال یہاں ہوا. آ کے کہتے ہیں قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق. ابا جان ہم ریسنگ پہ چلے گئے تھے، ہم آپس میں دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے. وترکنا یوسف عند متاعنا. یوسف کو ہم اپنے سامان کے پاس حفاظت کے لیے چھوڑ گئے. فاکلہ الذئب. تو ایک بھیڑیا آیا اور اس نے یوسف کو کھا لیا. وما انت بمؤمن لنا. آپ تو ہماری بات کا اعتبار ہی نہیں کریں. پھر وہی سٹائل، آپ تو ہماری بات مانتے نہیں. یہ ہوتا ہے کچھ بچوں کا سٹائل، ہر وقت وہ ماں باپ کو بلیم ہی کرتے رہتے ہیں. آپ ایسے کرتے ہیں، آپ ویسے کرتے ہیں، اپنا کوئی قصور نہیں دیکھتے، سارا قصور ماں باپ کا بتاتے ہیں. اور یہ انتہائی غلط ہے. اگر ہمارے دلوں میں بھی اپنے ماں باپ کے خلاف کوئی ایسی چیز چھپی ہوئی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ایسی جگہ کیوں شادی کر دی، ہمیں یہ ایجوکیشن کیوں نہ دی، ہمیں فلاں پروفیشن کیوں نہ لگا، یہ سارے شکوے نکال دیں. کیونکہ ماں باپ اپنے طور پر جو بیسٹ کر سکتے ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں. اور فرما بردار بچے کبھی بھی اپنے ماں باپ کے قصور اور غلطیوں کو نہیں پرکھتے اور ان کو تانے نہیں دیتے. یہاں یہ تانا دینے والی بات، آپ تو ہم پہ اعتبار ہی نہیں کرتے،
کتنی تکلیف. کوئی آپ سے کہے ذرا آپ تو ہم پہ اعتبار ہی نہیں کرتی, تو آپ کہیں ہیں, کیونکہ ریلیشن شپ میں مسٹرسٹ سب سے نقصان دہ چیز ہے. کوئی بھی ریلیشن شپ اچھے نہیں ہو سکتے جہاں مسٹرسٹ ہو, جہاں دوسرے پر اعتماد نہ ہو, جہاں دوسرے کے بارے میں امن نہ ہو. بہرحال وہ اپنے والد کو اس طرح بلیک میل کر کے کہتے ہیں وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ, چاہے ہم کتنے بھی سچے ہوں آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے. بہرحال یوسف کو تو بھیڑیا نے کھا لیا ہے ان کے خیال میں. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ, اور وہ دلیل کے طور پر جھوٹا خون لگا کر بھی لے آئے. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ, یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کا بالکل اعتبار نہیں کیا, بلکہ کیا کہا, یہ تمہارے نفسوں نے اس معاملے کو بڑا ہلکا بنا دیا ہے. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ, میں بہت خوبصورتی سے صبر کروں گا, صبر جمیل کروں گا. وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ, اور اس صبر پر اللہ ہی میرا مددگار ہے, کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر صبر نہیں کیا جا سکتا. واللہ المستعان علی ما تصفون, تم جو باتیں بنا رہے ہو ان کے مقابلے میں صرف اللہ سے مدد چاہتا ہوں. کیا خوبصورت انداز ہے. اچھا ہمارے جیسا کوئی عام پیرنٹ ہوتا تو وہ کیا کرتا کہ بھائی بھائی کو کہیں پھینک کے آ جائے اور آ کے جھوٹی کہانی سنائے اور آپ کو سمجھ بھی آئے, آپ کیا کریں گے؟ ڈنڈا نہیں اٹھا لیں گے؟ سچ بتاؤ مجھے کیا ہوا تھا, مجھے پتا ہے تمہاری شرارتوں کا, چلو میرے ساتھ, کہاں گئے تھے, چلو ڈھونڈتے. نہیں, کچھ بھی نہیں. یہ آیات بار بار پڑھنے کی ہیں, اسی لیے آپ کو ترجمے والی کتاب دی گئی ہے کہ گھر جا کے کچھ آیتوں کو آپ ریپیٹڈلی پڑھیں. کہتے ہیں اللہ ہی سے مدد لی جا سکتی ہے. مومن غم کی شدت میں کیا کرتا ہے, لوگوں کے سہارے نہیں ڈھونڈتا. اور پھر آپ دیکھیں کہ تکلیف جب اپنے ہی بچوں سے پہنچتی ہے, عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب کوئی مصیبت آتی ہے نا, کوئی تکلیف آتی ہے تو خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے نا. ہم اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہیں, ماں باپ ہم سے کرتے ہیں, بہن بھائیوں سے کرتے ہیں. جب ان رشتوں کے اندر نفرتیں آ جائیں, بغض آ جائیں, حسد آ جائے, نقصان دینے پہ تل جائیں, پھر انسان کدھر جائے. تو اللہ نے ہمیں بندوں کے سہارے پہ نہیں چھوڑا. مشکل وقت میں بندوں کا سہارا نہیں ڈھونڈے, اللہ سے مدد مانگے. اس بات کو یاد رکھیں. جب کوئی تکلیف آئے, جب کوئی پریشانی آئے, اللہ کی طرف رجوع کریں. کیا پڑھیں؟ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. علماء کہتے ہیں کہ اس وقت تک ابھی آیت نازل نہیں ہوئی تھی. اگر یعقوب علیہ السلام کو یہ آیت پتہ ہوتی تو اس موقع پہ ضرور وہ یہ پڑھتے, کیونکہ نقصان کے وقت یہی آیت پڑھی جاتی ہے. کوئی چیز چلی گئی ہے, پیاری سی پیاری چیز چلی گئی, انا للہ, ہم بھی اللہ کے ہیں, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہم بھی اسی کی طرف جانے والے ہیں, واپسی تو ادھر ہی ہے. کچھ دنیا کی چیزیں چلی گئی تو کیا ہوا, ایک تو نقصان ہو گیا, اوپر اپنا آپ گوائیں رو رو کے, تکلیف اٹھا اٹھا کے, پریشان ہو کے. نہیں, واللہ المستعان, اللہ ہی میرا مددگار ہے, اللہ میری مدد کرے گا, اللہ مجھے اس مشکل سے نکالے گا. اور جو اللہ کو تھام لیتا ہے وہ مشکل سے باہر نکل آتا ہے, وہ کنویں سے باہر نکل آتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کا جو صبر تھا وہ صبر جمیل تھا. صبر جمیل کا عام صبر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ صبر جمیل کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ وہ صبر جس میں شکوہ شکایت نہیں ہوتی, انسان ہر وقت روتا رہے اور کہ میں صبر کر رہا ہوں, یہ نہیں صبر ہوتا. اس میں جزا فضا نہیں ہوتی, حال دعائی نہیں ہوتی. ایسا صبر جس میں نہ کوئی ناراضگی, اپنے سارے کام معمول کے مطابق ہو رہے ہیں, انسان دوسرے کے ساتھ معاملہ بھی اچھا کر رہا ہے, غم دل میں ہے, آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے ہیں, لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے. غم کے وقت اللہ سے شکوہ نہیں کرنا, وائی می یہ نہیں کہنا. غم کے وقت لوگوں کو لان تان نہیں کرنی, تم کاز ہو میرے غم کے, تم وجہ ہو میری پریشانی کے. جیسے مائیں عام طور پہ بچوں کو کہتے ہیں تم ٹھیک ہو جاؤ تو میرے سارے غم دور ہو جائیں. اس سے کیا ٹھیک ہو جاتے ہیں غم؟ نہیں, بلکہ اپنی انرجیز کو سیو کر کے بچوں کو اچھے مشورے دیں, ان سے ڈسکشن کریں, ان کی ہیلپ کریں, تاکہ وہ جس مشکل اور اسٹرگل کا شکار ہے اس سے باہر نکل آئیں, نہ کہ ہر وقت الٹے تانے دے دے کے ان کا مورائل ڈاؤن کریں. فوری کہتے ہیں کہ 3 باتیں صبر ہیں: اپنی تکلیف کو بیان نہ کرنا, یعنی ہر ایک کے سامنے اپنی پٹاری نہیں کھول کے رکھنا, اور اپنی مصیبت کا ذکر نہ کرنا, اور اپنے آپ کو پاک قرار نہ دینا کہ پتہ نہیں میرا کون سا گناہ ہے, میں نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا, میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. نہیں, کون کہتا ہے ہم نے گناہ نہیں کیا؟ ہم سے تو ہر لمحہ کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے, بھول چوک ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صبر صدمے کی پہلی چوٹ پر, کسی کی وفات کی خبر سنی جو آپ کو بہت ہی پیارا تھا, اس وقت جو آپ کا رویہ ہوگا وہ صبر کہلائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رو رو کے باتیں نہیں کرنی, رو رو کے ذکر نہیں کرنا, غم کا بیان نہیں کرنے, صبر کے ساتھ اس معاملے کو نپٹانا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو صدمے کی پہلی چوٹ پر ہوتا ہے، بعد میں تو آہستہ آہستہ صبر آ ہی جاتا ہے. مشکل وقت میں اللہ سے مدد مانگنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اس کے احکام کی، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. تم اسے خوشحالی میں یاد رکھو، وہ تمہیں تکلیف کے وقت یاد رکھے گا. جب دن اچھے ہوں تو اللہ کو نہ بھولیں، اپنی نمازوں میں کوتاہی نہ کریں، اپنا صدقہ خیرات نہ چھوڑیں. صدقہ خیرات صرف مشکل وقت کے لیے نہ رکھیں، اپنی نیکی کے کاموں کو نہیں چھوڑیں. اور جب مانگو اللہ سے مانگو، کیونکہ سارے خزانے تو اس کے پاس ہیں. جب مدد چاہو اللہ سے چاہو. قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک کر دیے گئے. یہی فیصلہ ہے اللہ کا، ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی کرو گے تو کامیاب ہوگے. پھر فرمایا اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نفع دینا چاہے، کوئی نفع نہیں دے سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے. اور اگر وہ سب مل کے تمہیں کوئی نقصان دینا چاہیں، کوئی نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. یاد رکھو مصائب پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے، کیونکہ مدد صبر کے ساتھ ہے. مدد کب آتی ہے؟ صبر کے ساتھ. کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور آسانی سختی کے ساتھ ہے. ان مع العسر یسرا. جہاں مشکل آتی ہے وہاں آسانی بھی ہوتی. لہذا دونوں چیزیں سامنے ہیں. ہماری ساری توجہ کس کی طرف ہو جاتی؟ مشکل کی طرف. اور جو اس کے ساتھ آسانی ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں. لہٰذا ہم اپنے آپ کو مزریبل کنڈیشن میں لے جاتے ہیں. اب کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام تو کنویں میں ہے، یعقوب علیہ السلام نے صبر کر لیا، اور اب ہوتا ہے کیا؟ وجاءت سیارۃ، ایک قافلہ آتا ہے. فارسلوا واردہم، وہ اپنے پانی لانے والے کو بھیجتے ہیں. وہ پانی لینے والا کنویں میں ڈول ڈالتا ہے. ایک دم پکار اٹھتا ہے یا بشرا، خوشخبری، گڈ نیوز، ھذا غلام، یہاں تو ایک لڑکا ہے. وَأَسَرُّوهُ بِدَاعًا، اس کو نکال کے باہر اپنے سامان کے اندر اس کو چھپا لیتے ہیں کہ کوئی اب اس کا وارث نہ پہنچ جائے. واللہ علیم بما یعملون، اللہ تعالیٰ کو خوب پتا ہے جو وہ کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں، کیا سلوک کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اسی طرح ہمارے اوپر بھی جب کوئی تکلیف دہ حالات ہوتے ہیں تو ہمارے لمحے لمحے کو، ہماری ہر چیز کو اللہ دیکھتا ہے. ہم کیا باتیں کرتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، ہم کیا دعائیں کرتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، ہم کس ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور کس شکوے کا وہ بھی اللہ جانتا ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے. انسان کو صبر کیسے آتا ہے؟ جب وہ یہ سوچ لیتا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ میرے حالات کو جانتا ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کنویں سے نکال کر ان کے لیے اب نئے اسباب پیدا کر رہے ہیں. ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے جس میں وہ بہت کچھ سیکھیں گے اور بہت عروج پر جائیں گے. لیکن ابھی کچھ مشکلات ہیں راستے کی. یہ قافلہ مصر کی طرف جا رہا تھا، اور پھر مصر پہنچ کر انہیں کیا کرنا تھا؟ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، وہ جلدی ان سے چھٹکارا چاہتے تھے. لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، کم قیمت پر ان کو بیچ دیا. دراہم معدودہ، چند درہموں کے عوض، تھوڑے سے پیسوں کے عوض. وَكَانُوا مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ ان سے بے رغبت تھے. سبحان اللہ، وہ بچہ جس کو پوری انسانیت کا نصف حسن دیا گیا، جو اتنا معزز ہے اللہ کی نگاہ میں کہ ابراہیم علیہ السلام کا پڑپوتا ہے، اسحاق علیہ السلام کا پوتا ہے، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہے، نبیوں کی اولاد ہے، دین اور دنیا دونوں ہیں، وہاں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں لگ رہی. کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ کسی بچی کی شادی ہو جاتی ہے، بڑے ہی معزز خاندان سے آتی ہے، نسل در نسل ان کے آبا و اجداد نے عزت پائی ہوتی ہے، مالی لحاظ سے بھی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، اسکلفل ہے، ایجوکیشن بھی ہے، کام بھی جانتی، سب کچھ. لیکن جس گھر میں آتی ہے وہاں اس کی کوئی قدر ہی نہیں. زندگی میں اس کے اوپر ایسی آزمائش آ جاتی. اور یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے. کس طرح لوگ بچیوں کو لا کے ذلیل کرتے ہیں، اور کس طرح ان کو بس ایک میڈ بنا کے لے آتے ہیں، اور کس طرح ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی. ایسے میں کیا چیز صبر دے گی؟ یوسف علیہ السلام کی کہانی کہ اتنی کوالٹیز ہونے کے باوجود اس قافلے والوں نے ان کو چند سکوں کے بس بیچ دیا، بس تھوڑے سے پیسے مل جائیں، ہماری جان چھوٹے. یعنی اتنا قیمتی انسان ہو اور اس کی بس اتنی سی قیمت لگے. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کی ایک جگہ پر بڑی عزت ہوتی ہے، ہر کوئی آپ کو چاہتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے لیے بھاگ بھاگ کے دوڑ کے آتا ہے. جیسے بچی کی مثال دے رہی ہوں نا، ماں باپ بھی ہر بات مان رہے ہیں، باپ کا بھی پیار ہے، ماں کا بھی پیار ہے، بہن بھائیوں کا بھی پیار ہے، سبھی کچھ ہے زندگی میں.
اور یکایک زندگی موڑ کاٹتی ہے اور ایسی جگہ جا پہنچتا ہے انسان کہ جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی قدر کرنے والا نہیں، نہ شوہر کا پیار ہے، نہ ساس سسر کی توجہ ہے، نہ ہی کوئی اور فیملی کے اندر سے کوئی توجہ ہے، اور انسان کو یوں لگتا ہے جیسے واقعی مجھے کنویں میں پھینک دیا گیا. اور بعض اوقات تو بچیوں کو والدین سے ملنے بھی نہیں دیتے، سال ہر سال گزر جاتے ہیں اور وہ تڑپتی اور ترستی رہتی ہیں. لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ نعمتیں بھی دینے والا ہے، اچھے دن بھی آئیں گے. لہٰذا جو بھی اپنے آپ کو غم کے کنویں میں محسوس کرے وہ اس واقعے کو یاد رکھے کہ اللہ اس سے نکالے گا، اور نکال کے ضروری نہیں فوری طور پر مسئلہ حل ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ بھی کہیں اور پھر تھوڑے سے درہموں کے عوض بک جائیں اور کوئی آپ کو پہچانتا ہی نہ ہو کہ آپ کون ہیں. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. ایک دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں کہیں گئی تو آنے والوں نے بہت اچھا استقبال کیا. استقبال کرنے کے بعد مجھے ہال کے اندر بھیجا گیا، تو اندر جو پہلی خاتون مجھے نظر آئی، میں نے ان کو سلام کیا. انہوں نے مجھے ایسے دیکھا اور سلام کا جواب ہی نہیں دیا، اور میں جا کے پھر اسٹیج پر بیٹھ گئی تو سب کو سلام کیا. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ وہاں مجھے جانتی نہیں تھی، لہٰذا سلام کا جواب بھی ڈھنگ سے نہیں دیا. جب یہاں بیٹھ کے پہچانا تو رویہ ہی بدل گیا، چہرہ ہی بدل گیا. یہ فرق ہوتا ہے جاننے اور نہ جاننے میں. آپ جس کو جانتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جس کو آپ جانتے نہیں اس کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، چاہے وہ سونے کا بنا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کتنا ہی مقام رکھتا ہو. تو اس لیے جب ہم اچھے ریلیشن شپ چاہتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کو جاننا بھی چاہیے، ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہنا چاہیے. اسی لیے ہمارے دین میں صلہ رحمی کا کانسیپٹ ہے کہ رشتہ داروں سے جوڑے رکھو، ان کو کال کرتے رہو، ان سے میل ملاقات کرتے رہو، ان کو وزٹ کرتے رہو، ان کو اپنی شکل دکھاتے رہو، ان سے بات کرتے رہو، تاکہ یہ محبتوں کے سلسلے قائم رہیں. آپ نے فرمایا بل الارحام ولو بالسلام، رشتوں کو تر و تازہ رکھو خاص سلام کے ذریعے، کیونکہ اگر آپ بھول جائیں گے ان کو تو وہ بھی کیا ہوگا، بھول جائیں گے آپ کو. اور صلہ رحمی کا فائدہ کیا ہے؟ جو شخص چاہتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہو، جو شخص چاہتا ہے اس کے مال میں برکت ہو، اسے چاہیے رشتوں کو جوڑ کے رکھے، رشتوں کو نہ کاٹے، اس سے خیر ہی خیر نکلتی ہے. بہرحال جب انہوں نے بچہ دیکھا تو اس وقت تو بڑے خوش ہوئے، خوشخبری، گڈ نیوز، بہت خوبصورت بچہ ہے یہاں. لیکن اس کے بعد انہیں اس بچے کی ضرورت نہیں تھی اور انہوں نے اس کو فروخت کر دیا. یاد رکھیے آزاد انسان کو بیچنا سنگین گناہ ہے، ہمارے دین میں منع ہے. بعض جگہوں پر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں، پھر آگے بیچ دیتے ہیں، دوسرے ملک لے جا کے بیچ دیتے ہیں، اور بہت سے غلط کام اور گھناؤنے کام ہوتے ہیں. تو ایسا کرنا درست نہیں. بہرحال انہوں نے تو یہی کیا کہ ایک آزاد لڑکے کو بیچ کے قیمت کھا گئے. حالانکہ ان پہ لازم تھا کہ جب وہ بچہ نکلا تھا تو آس پاس کے علاقوں میں اعلان کرتے کہ یہ کس کا بچہ ہے، یا یوسف علیہ السلام سے کہتے کہ تمہیں اپنے گھر کا رستہ آتا تو چلو اپنے گھر چلے جاؤ. لیکن گھر بھی نہیں جانے دیا، کسی کو بتایا بھی نہیں، اور اپنے ملک لے گئے اور سامان تجارت سمجھ کر اس کو چھپایا اور مصر جا کے فروخت کر دیا. وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواه، مصر میں جس نے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کو بہت اچھا ٹھکانہ دو، عزت سے رکھو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ دے، یعنی اگر ہم اس سے اچھا سلوک کریں گے تو یہ بھی کل کو ہمارے لیے فائدے کا بن جائے گا. اور نتخذہ ولدا، یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیتے ہیں. وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، خریدنے والا ایک اچھا نوبل انسان تھا، اس نے اپنی بیوی کو بھی اچھی انسٹرکشن دی، اور یوں یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایک اچھا ٹھکانہ دے دیا. اب ایک مشکل آسان ہوئی. یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کیا؟ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم اس کو باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھائیں. یاد رکھیے علم اور حکمت کمفرٹ میں حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے، اس کے لیے طویل سٹنگ کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے بھوک کاٹنی پڑتی ہے، اس کے لیے بہت سی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. لہٰذا جو لوگ یہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں وہ زندگی کی بہت سی حقیقتوں کو جان لیتے ہیں. بعض اوقات ہمیں لوگوں سے گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان سے نہیں ملنا. لیکن جب تک آپ لوگوں سے ملیں گے نہیں، آپ کو پتہ کیسے لگے گا کہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں؟ آپ کو لوگوں کی نفسیات ہی سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو لوگوں کی حقیقت ہی سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو لوگوں کی باتوں کی حقیقت سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا کیا مکاریاں کرتے ہیں اور کیا کیا ڈبل فیس رکھتے ہیں، کہیں کچھ بات کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. یہ سب کچھ انسان تجربے سے سیکھتا ہے. اور یاد رکھیے ماں باپ کے گھر میں اور ماں باپ کی گود میں بیٹھ کے علم حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے سفر کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہم اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھنا پسند کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہیں، لیکن اگر انہیں کچھ بننا ہے تو انہیں اپنے گھر کا کمفرٹ چھوڑنا ہوگا، انہیں اپنے گھر کے آرام کو چھوڑنا ہوگا، تکلیفیں برداشت کرنی ہوگی، تبھی وہ زندگی میں کچھ سیکھتے ہیں
اور ان کے اندر معاملہ فہمی آتی ہے. آپ کسی سے معاملہ کرتے ہی نہیں, آپ کو معاملہ کرنا کیسے آگا؟ آپ تو دھوکہ ہی کھا جائیں گے. جو بچے اوور پروٹیکٹڈ پلتے ہیں, ہر چیز میں ماں باپ ان کو بس اپنے شکنجے میں رکھتے ہیں, پھر باقی زندگی میں وہ اپنے ڈیسیژنز خود نہیں لے سکتے, وہ ڈیسیژن لیتے ہوئے گھبراتے ہیں, وہ دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں, ان کے اندر کانفیڈینس ڈیولپ نہیں ہوتا. بعضوں کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا, تو ماں اسے کہتی ہے یہ پانی پی لو, اپنے ہاتھ سے پلانا چاہتی ہے کیونکہ ماں کو یہ ہوتا ہے یہ کپڑوں پہ گرا دے گا, پھر مجھے کپڑے چینج کرنے پڑیں گے اس کو نا, اور وہ اس ڈر سے کہتی ہے نہیں نہیں میں پلاؤں گی, کہتے نہیں میں خود پیوں گا, میں خود پیوں گا. لیٹ ہم ڈرنک, لیٹ ہم میک مسٹیک, سیکھ جائے گا اور جلدی آپ بھی فارغ ہو جائیں گی. یعنی جتنی جلدی بچہ خود کر کر کے سیکھے گا اتنی جلدی آپ کے لیے آسانی ہوگی, آپ کے کام کم ہو جائیں گے. کتنے گھنٹوں مائیں کھڑی رہتی ہیں بچوں کے منہ میں چوری ڈالتی رہتی ہیں, اور وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو ان کے منہ میں نوالے ڈالتے رہتے ہیں کہ یہ کھا لیں, کسی طرح کھا لیں. ٹھیک ہے, ہمارے یہ شوق بہت اچھا ہے کہ بچے کھا لیں, لیکن ان کو اپنے ہاتھ سے کھانے دیں. وہ گراتے ہیں تھوڑا سا گرانے دیں. بعض اوقات بچے پوری پلیٹ الٹا دیتے, چیخے نہیں, چلائے نہیں, سیکھنے دیں ان کو. یہ سارے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کچھ سکھانا چاہتا ہے, یعنی فالو دا چائلڈ. بچے کو آبزرو ضرور کریں کہ وہ کر کیا رہا ہے, لیکن اس کو کانفیڈینس دیں. یہ کانفیڈینس اس کے اندر ہوگا تو باقی زندگی میں کامیاب ہوگا, وہ آگے بڑھ کے نفع نقصان کو دیکھ پائے گا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, یہ تعویل الاحادیث حضرت یعقوب نے کہا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں تعویل الاحادیث سکھائے گا, خواب کو سن کے. اور یہاں اللہ تعالیٰ سکھانا چاہتا ہے, لیکن باپ کی محبت اور شفقت کے سائے میں نہیں, وہاں سے ہٹا کے. بعض اوقات ہماری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں پیش آ جاتی ہیں جو ہم فورسی نہیں کر رہے ہوتے, ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے, نہیں چاہ رہے ہوتے, لیکن پھر کیا ہوتا ہے وہ ہو جاتی ہیں. اب کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تکلیف ضرور ہے, ہم غمگین ہیں, ہم اداس ہیں, لیکن اس میں فائدے بھی تو ہیں. بعض اوقات بچی کی شادی ہو جاتی ہے, اس کو رہ کے ماں باپ یاد آتے ہیں, اپنا گھر یاد آتا ہے, اپنا کمرہ یاد آتا ہے, اپنا سب کچھ یاد آتا ہے. بہت نیچرل ہے, کوئی بات نہیں, آنے دے یاد. لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کے قدم جمتے ہیں, وہ نئے گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگتی ہے, پھر اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں, پھر اس پہ پھل پھول لگتے ہیں, پھر اس کے اندر ایک حکمت آتی, پھر وہ ماں بن جاتی, پھر وہ اپنے بچوں کو نصیحتیں کرنے لگتی. ہم سبھی تو اسی سٹیجز سے گزرے ہیں نا. یہ تو نہیں کہ یہ سفر آسان تھا, ہم سب نے بھی ماں باپ کی جدائی برداشت کی, بلکہ ملک کی جدائی بھی برداشت کر لی, دوستوں کی بھی, کاموں کی بھی, بہت سی چیزوں کی. پھر نئی جگہ پر سیٹل ہوئے, نئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اور بہت سی اپرچونٹیز دی. تو ہر وقت نیگیٹو باتیں نہیں کرنی چاہیے, کمپیریزن نہیں کرنے چاہیے. میرے ماں باپ تو ایسے تھے, میرے ساس سسر ویسے نہیں, میرا گھر تو ایسا کمفرٹیبل تھا اور یہ گھر ویسا نہیں, میرا کھانا پینا تو ایسا تھا اور یہاں وہ کھانا نہیں. ہم اس طرح کی کمپیریزن کر کے اپنے آپ کو ٹارچر کرتے ہیں. ان مع العسر یسرا, تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. صرف تنگی پہ نظر نہ رکھیں, صرف ناپسند کی چیزوں کو نہیں دیکھیں, پسند کی چیزوں کو بھی دیکھیں, اچھی چیزوں کو بھی دیکھیں. اور جو شکر گزار انسان ہوتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں نظر رکھتا ہے, اس کا شکر ادا کرتا ہے, لہٰذا اللہ تعالیٰ اور نعمتیں دیتا ہے, اور زیادہ دیتا ہے, اور زیادہ دیتا ہے, اور جو نعمتیں ہوتی ہیں ان کو بھی برقرار رکھتا ہے. لہٰذا ہم سب کو اپنی زندگی میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اختیار مثبت رویے اختیار کرنے ہیں, تاکہ ہمارے غم, ہمارے دکھ خوشیوں میں بدل سکیں. اب یہاں پر یوسف علیہ السلام بہت کچھ سیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو عزیز مصر تھا وہ وزیر مال تھا, اور اس کو حساب کتاب اور ان چیزوں کا بہت علم تھا, لہٰذا یوسف علیہ السلام نے اس کی ہیلپ کے لیے یہ ساری چیزیں سیکھ لی. یہ فلسطین کے گاؤں میں تو نہیں سیکھ سکتے تھے, یہ مصر جیسے ترقی یافتہ ملک میں ہی آ کے سیکھ سکتے تھے. آپ کے بچے بیک ہوم وہ ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے تھے جو انہیں یہاں آ کر اپرچونٹیز ملی. اگرچہ چیلنجز بھی بہت ہیں, لیکن آپ اپرچونٹیز کو بھی تو دیکھا کریں کہ کیا کچھ انہیں ملا ہے, کہاں تک وہ پہنچے ہیں, کتنے قابل بنے ہیں. کیونکہ بعض اوقات اگر ان کی زندگی میں کوئی کمی ہوتی ہے, کوئی خرابی, تو پلٹ کے نہ ہی آتے یہاں تو یہ ایسا نہ ہوتے, اور یہ چھوڑ کے نہ جاتے ہمیں, اور ہمارے ساتھ ہی رہتے, اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں. لیکن نہیں, ہر چیز میں خیر ہوتی ہے. جب تک اللہ نے ان کو آپ کے پاس رکھنا ہے اس پہ بھی شکر ادا کریں, اور جب اللہ نے ان کو لے جانا ہے تو اس پر بھی شکر ادا کریں. پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں, اپنے کاموں میں پوری طرح غالب ہے, لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے کہ اللہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے.